بارہ در کے علاقے سے چلے، نہ باپ پیر، نہ کوئی گھرانہ پیر کھانا والا، نہ کوئی زمیندار، نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی ایسا مطلب کہ مالدار بیک گراؤنڈ، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کریم نے ایسا کرم کر کے ایسا بندہ کامل عطا کیا اور ایسی انوکھی شخصیت دی ہے کہ آپ اور ہم اور دنیا کے لاکھوں عاشقان رسول یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے تن ہے تنہا ہے، نہ اس کے آگے کوئی تھا نہ اس کے پیچھے کوئی تھا، تو آخر کیا وجہ تھی کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا؟ تو کہنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہاتھ میرے غوث پاک کا ہے، میرے غوث پاک کے پیچھے ہاتھ شیر خدا کا ہے، اور ان سب کو حمایت میرے مصطفیٰ کی حاصل ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ الیاس قادری کے معاملے میں اللہ کریم نے ان کی حمایت میں علماء اہل سنت کو کھڑا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس پرفتن دور میں یہ اکابرین اہل سنت، یہ علماء اہل سنت، یہ مفتیان اہل سنت، یہ مشائخ اہل سنت جس امیر اہل سنت کی تائید میں کھڑے ہیں نا، اس امیر سنت سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، کبھی مت کرنا۔ اتنے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کو جن کے پیچھے چلا دیا گیا ہو، اور یہ پیچھے کوئی ایسے نہیں چلایا گیا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، ان کو کیا مل رہا ہے؟ سر پر امامائی تو مل رہا ہے، چہرے پر داڑھی مل رہی ہے، بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، صحابہ کی محبت مل رہی ہے، اہل بیت کی محبت مل رہی ہے۔ کل کی بات تو سنو ان کی، کمال ہو گیا نا۔ کل جملہ کیسا کہا کہ ایسا عشق مولا علی ہے میری رگوں میں کہ اگر میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو تو میری بوٹی بوٹی کیا کر دو تو میرے خون کا ایک ایک قطرہ کرے گا، میرے خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا یا علی 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 یا علی۔ اور یہ بتا دوں غلط فہمی میں مت رہنا، میرا پیر جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا پیر ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، میرا پیر سچا ہے، میرا پیر سچا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا ایسا ہے۔